السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے لیے میں نے اصل میں دو احادیث کا انتخاب کیا، اس میں سے پہلی کوئی خاص ریزن نہیں ہے، میں مطلب پڑھتا رہتا ہوں احادیث والی بک میں سے، تو اس میں ایک احتیاط اور ایک توبہ کے عنوان سے تھیں دو احادیث، تو ان کو پڑھ لیتے ہیں۔ شاید اس میں سے ایک ریلیونس بھی، احتیاط والی حدیث میں سے ایک ریلیونس بھی نکل آئے آگے جو دو آیات پڑھیں گے۔ تو اس کا جو ترجمہ ہے یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس کا سارا اسکرین پہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، تو میں اس کا ٹرانسلیشن پڑھ لیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جائز چیزیں واضح ہیں اور ناجائز بھی بالکل واضح ہیں، ان کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشتبہ ہوتی ہیں اور بہت سے لوگ ان سے واقف نہیں ہوتے، سو جو کوئی ان سے دور رہا اس نے اپنا دین بھی بچا لیا اور اپنی عزت بھی، اور جو کوئی ان میں ملوث ہوا وہ بریکٹ میں ایک نہ ایک دن بریکٹ بند میں ناجائز میں بھی پڑھ کر رہا، یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی چرواہا، آگے پھر اس طرح ایکسپلین کرنے کے لیے بے احتیاطی کرتا اور جانوروں کو آگے ممنوع چراگاہ کے قریب لے جا کر چراتا ہے، تو اس بات کا امکان بڑھ جاتا ہے کہ اس کے جانور وہاں سے بھی چر چک جائیں۔ مزید فرمایا، لوگوں سنو، جس طرح ہر بادشاہ کے لیے کچھ مخصوص چراگاہیں ہوتی ہیں کہ جن کے قریب کوئی نہیں جاتا، اسی طرح اللہ کے لیے بھی کچھ مخصوص چراگاہیں ہیں جس کے قریب کسی کو نہ جانا چاہیے، سن لو، وہ چراگاہیں اس کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں۔ تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں تک مجھے سمجھ آئی ہے، کیونکہ ان کا روایات کا نارملی وہ نہیں دیا ہوا ہوتا سیاق و سباق اتنا زیادہ، تو اس کو سمجھنے کے لیے وہ خود ہی تھوڑا سا غور و فکر کرنا پڑتا ہے، یا کہیں پہ ریلیونس نکل آتی ہے تو نظر آ جاتا ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا کلیئر ہی ہے کہ ہمیں بالکل یہ پتا ہوتا ہے، جو خیر و شر کا ہمارے اندر بھی شعور ہے، کہ جو جائز چیزیں ہیں، جو نیک چیزیں ہیں وہ کیا ہیں، اور جو بالکل ناجائز ہیں یعنی نیکی اور بدی کہہ لیں، اس طرح سے بھی کیٹیگرائز کر کے دیکھ لیں، ان کے درمیان کچھ پھر مشتبہ چیزیں ہوتی ہیں، یعنی گرے زون جس کو ہم انگلش میں کہہ سکتے ہیں، گرے زون ہوتا ہے جس میں ہم تھوڑا سا ہوتے ہیں کہ بھئی یہ پوری طرح برائی بھی نہیں ہے، پوری طرح نیکی بھی نہیں ہے، تو یہاں پہ یہ احتیاط کا تقاضا بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ کو نیکی کا برائی کا پتہ ہے اور گرے زون سے بھی بچو، اس سے بھی احتیاط کرو، اور مثال کیا دی ہے، جیسے کوئی چرواہا ہوتا ہے، وہ بکریاں چرا رہا ہے، تو ایسے چلتا چلتا اس حد کے قریب پہنچ جائے جس سے حد کراس نہ کرنی ہے، تو وہاں پہ خدشہ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہاں سے بھی پھر جانور چار چک جائیں گے، تو اس لیے بہتر ہی ہے ان حدوں سے دور ہی رہا جائے۔ اور یہاں پہ پھر وہ مثال دے کے یہ بھی واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں پھر یہ والی چیز ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کی مقرر کی گئی حدیں ہیں ان کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی کہ وہ کرنا تو ایک بہت دور کی بات ہے، ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اس کی بہت ہی اچھی مثال ہم پہلے ایک دفعہ ڈسکس کر رہے تھے، میری اسجد کے ساتھ ہی ہو رہی تھی، تو اس نے بتایا تھا بالکل ایسے ہی سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ایک بچہ ہے بالکل چھوٹا، اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ سیڑھیاں نہیں اتر سکتا، اس لیے اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ سیڑھیوں کے قریب بھی جائے گا تو شاید پاؤں سلپ ہو جائے یا کوئی ایسی چیز ہو جائے، تو جس طرح سے والدین سیڑھیاں اترنے سے تو منع کرتے ہی ہیں، سیڑھیوں کے قریب بھی جانے سے منع کرتے ہیں کہ آگے اسے نقصان ہو سکتا ہے، تو بالکل اسی طرح کی صورتحال ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی حدیں پتہ ہیں، حدیں جس طرح سے شرک نہ کرنا، کفر نہ کرنا، بدکاری یا زنا سے بچنا، سود وغیرہ کا ہے، حلال و حرام کی تمیز کرنا، اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں جو آگے ہمیں قرآن پاک میں مزید پتہ بھی چلتی رہیں گی، ان کے قریب بھی نہیں جانا۔ تو یہ ہے احتیاط کا تقاضا، اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں مینشن کی ہے۔ اس سے اگلی ہے کہ توبہ اس سے ریلیٹڈ ہی بنتی ہے کہ ہمارے سے پھر انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، کچھ نہ کچھ اس طرح کی سچویشن بن جاتی ہے،
تو اب آگے توبہ کا دروازہ اس لیے کھلا رکھا گیا. تو اب اس کی بھی میں اردو ٹرانسلیشن پڑھ لیتا ہوں. یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے اور اس کی ڈیٹیل بھی یہاں پہ نیچے لکھی ہوئی ہوگی. میں اسکرین تھوڑا سا نیچے کر لیتا ہوں. اردو ترجمہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مثال بیان کی. فرض کرو کوئی شخص کسی بیاباں میں سفر کر رہا ہو. اس کے پاس ایک سواری ہو کہ جس پر اس کا کھانا اور پانی لدا ہوا ہو. پھر وہ چلتے چلتے تھک جائے اور سواری سے اتر کر زمین پر سو رہے. جب نیند سے بیدار ہو تو دیکھے کہ اس کی سواری اس کے سامان سے کہیں بھاگ کھڑی ہوئی ہے. وہ ہر سو اس کو تلاش کرے یہاں تک کہ پیاس سے اس کا برا حال ہو جائے. اس کے بعد انتہائی مایوسی کے عالم میں کہے کہ میں پڑاؤ کے مقام پر لوٹ آتا ہوں تاکہ وہیں سو رہوں اور اس وقت تک سوتا رہوں جب تک مجھے موت نہ آ لے. یعنی کہ اتنی مایوسی ہو جائے کہ اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا میرا میں کہاں جاؤں گا، کدھر چلوں گا، جو بھی ہے بس موت ہی آنی ہے. تو وہ واپس اسی جگہ پہ آ کے لیٹ جائے اور موت کا انتظار کرنے لگ جائے. چنانچہ وہ سر تلے بازو رکھ کر لیٹ جاتا ہے تاکہ نیند کی حالت ہی میں مر جائے. مگر کچھ دیر کے بعد اس کی آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی سواری اس کے زیادہ راہ سمیت اس کے پاس کھڑی ہے. یعنی آپ امیجن کر سکتے ہیں کتنی زیادہ خوشی اس ٹائم ہوگی کہ وہ موت کا سوچ کے سو رہا ہے، لیٹ گیا ہے کہ اب میرا کچھ نہیں ہو سکتا، اور اس کے بعد آنکھ کھلتی ہے تو وہ سواری اس کے پاس کھڑی ہوئی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو جتنی خوشی اپنے سامان اور سواری کے لوٹ آنے سے ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ خوشی خدا کو اس وقت ہوتی ہے جب اس کا ایمان والا کوئی بندہ گناہ کر گزرتا ہے مگر پھر سے اس کی طرف لوٹ آتا ہے. سبحان اللہ. سے پڑھ کے بھی ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا چیز پسند ہے کہ کوئی نہیں، ایمان والا بندہ ہے، غلطی ہو گئی ہے، سارا کچھ ہو گیا، اب وہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہ جس طرح ہم انسانوں کو دیکھتے ہیں ہم کوئی غلطی کر دیں تو وہ منہ بنا رہتا ہے اور وہ صحیح طرح سے وہ سوری بھی کریں جو بھی کریں لیکن بڑا ایسے دل پہ بوجھ رکھ کے اس کو معاف کرتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کا امیجن کریں کہ وہ خالق ہے ہمارا اور اس نے ہمیں پیدا کیا، اتنی نعمتیں دیں، ہم پھر بھی غلطی کر گزرتے ہیں. غلطی کرنے کے بعد جب ہم لوٹ آتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ناراضگی اور اس چیز کا تو ذکر ہی نہیں کر رہے، وہ اتنی زیادہ خوشی کا اظہار بتایا جا رہا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ بندہ اس طرح لوٹ آتا ہے جس طرح سے وہ موت کا خیال کر کے سویا ہوا بندہ اپنے سامان کو دیکھ کے کیسے جی اٹھتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سیدھی راہ پہ چلنے کی توفیق دے، جو گناہ ہوتے ہیں ان سے سچی توبہ کرنے اور وہ گناہ پھر نہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.